پلیٹ فارم کے اوپر پچھلے ایک مہینے کے اندر میں نے آپ لوگوں سے 2 سیپریٹ اوکیزنس پہ 2 ڈفرینٹ کوشچنس کیے تھے. ایک تو یہ تھا کہ کیا ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کرنے کا واحد حل جو ہے وہ آپریشنز ہیں. سیکنڈ کوشچن آپ کا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ شوڈ دا طالبان گورنمنٹ اسٹارٹ پریپیئرنگ فار اندر وار. دونوں بڑے اہم سوال تھے, بڑے ریلیونٹ تھے, اینڈ ایز اٹ اسٹینڈس دونوں کے جواب ہمیں مل چکے ہیں. پہلا جواب تو ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر ملا, جس کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ واحد حل, واحد سولوشن ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کرنا کیا ہے. اس پہ بات چیت کریں گے, بڑی ڈیٹیل میں انالیسس کریں گے ڈی جی صاحب کی پوری پریس کانفرنس کو. سیکنڈلی جو سوال تھا کہ طالبان کی حکومت کو کیا تیاری کر لینی چاہیے, اس کا حوالہ, اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کابل کے اوپر پہلی ایئر اسٹرائک کے اندر جو کہ کل رات ہوئی, جس کو طالبان کی حکومت نے اکنالج بھی کیا. اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. اس ساری سچویشن سے ہٹ کر 2 امپورٹنٹ ایسپیکٹس اور بھی ہیں. ایک تو یہ کہ ایز اٹ اسٹینڈس انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے, جو انڈیا کا تعلق ہے افغانستان کے ساتھ, وہ بڑا کلیئرلی ہائی لائٹ ہو کے ہمارے سامنے آیا ہے. وہ کس طرح سے ہوا اس پہ بھی بات چیت کریں گے. اور اس کے ساتھ فائنلی جو چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا اس ویڈیو کے اندر آج کی, وہ یہ تھا کہ ڈی جی صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہماری سیاست میں مداخلت بالکل ہم لوگ نہیں کرتے, اور ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں. کیا آج کی پریس کانفرنس کے بعد ایسا لگا کہ تمام سیاسی جماعتیں ڈی جی صاحب کے لیے ایک جیسی ہیں, یا ہمارے اداروں کے لیے ایسا لگا نہیں, اور وہ کیوں نہیں لگا اس پہ بھی بات چیت کریں گے. سب سے پہلے کیا ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کرنا واحد حل ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. سٹارٹس بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. 2004 سے لے کے اب تک کے جتنے آپریشنز ہوئے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں ہے. بٹ ڈی جی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا کہ بھائی دس از دی اونلی سولوشن اینڈ دس از دا وے فارورڈ. اسی کو بیک کیا آپ کے خواجہ آصف صاحب نے, آپ کے ڈیفینس منسٹر نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس کے اندر, جس کے اندر انہوں نے حوالہ دیا کہ وی آر ڈن ود اٹ, ہماری بس ہو چکی ہے اور اب ہم آپریشنز ہی کریں گے. آپریشنز ہی کرتے آئے ہیں, اب دوبارہ ہم آپریشنز ہی کریں گے. خیر, ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس کو اگر اینالائز کریں تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈی جی صاحب 5 انہوں نے پوائنٹس بتائے ٹیررزم ختم نہ ہونے کی, 5 وجوہات بتائیں. اس کے اندر انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پورا عمل درآمد نہ ہونا کا ذکر کیا, ٹیررزم کے اوپر سیاست اور کنفیوژن پیدا کرنا عوام کے اندر, دوسرا فیکٹر یہ ہائی لائٹ کیا. تیسرا بھارت کا افغانستان کو ٹیرر بیس بنانا ذکر کیا. چوتھا تھا افغانستان میں ٹیررسٹ کو ماڈرن ہتھیار اور پناہ گاہیں ملنا. اور 5واں تھا لوکل اور سیاسی بیکنگ کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے اندر ویئرڈلی چھٹا پوائنٹ شاید یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کا نہ ہونا, لیکن نہیں تھا. شاید ایک پوائنٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ تعلیم کو فروغ دینا, ان تمام جو لوگوں کو اسٹیک ہولڈر بنا کر گفتگو کے اندر شامل کرنا, وہ بھی نہیں تھا. اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں لیکن جو کہ نہیں تھے اس کے اندر ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر. خیر, ڈی جی صاحب نے اٹیکس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ 2024 میں 14,500 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے اور روزانہ 40 کے قریب آپریشنز ہوتے رہے ہیں 2024 کے سٹارٹس وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 769 ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے, 577 پاکستانی اس میں شہید ہوئے, عوام اس میں سویلینز بھی ہیں, اور اس میں آپ کے ملٹری فورسز بھی ہیں, پیراملٹری سٹاف بھی اسی کے اندر شامل ہے. 2025 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ 10,000 سے زیادہ آپریشنز اب تک ہو چکے ہیں, جس میں 917 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں اور 516 شہید ہمارے جوان ہوئے ہیں اس کے اندر. پچھلے 10 سالوں کا انہوں نے حوالہ دیا کہ پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں ایک سال میں سب سے زیادہ فورن ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. 2016 کے بعد انہوں نے کہا کہ پی میں امن قریب تھا لیکن ٹیررسٹ اور فیسیلیٹیٹرز کو سپیس دی گئی. ڈی جی صاحب نے اچھا کیا یہ سٹارٹس ہمارے سامنے رکھے. تو ایک طرف تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو شہادتیں ہیں, دیر از نو کمپیریزن ٹو دیٹ, ایبسولوٹلی آن پوائنٹ, بالکل ڈی جی صاحب نے صحیح کہا. اسی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح سے آپریشنز ہو رہے ہیں, اسی طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اسی طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اورکزئی کے اندر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر ایک وقت کے اندر ہمارے 11 جوان شہید ہوئے. دیٹ واز ویری الارمنگ, کیٹاسٹرفی تھی, اور ہمیں اس کا دلی دکھ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مطلب وی آر ایکچولی ہرٹ بائی دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز ایک اور چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ اتنے زیادہ آپریشنز ہونے کے باوجود بھی آپ ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ چیز اسی چیز کا یہ حوالہ دیتی ہے کہ جو 2002 سے 2006 کے درمیان میں آپ نے آپریشن المیزان کیا تھا, 2007 کے اندر آپ نے آپریشن کیا تھا راہ حق کیا تھا, راہ راست کیا تھا, ضرب عزم کیا تھا, رد الفساد کیا تھا. یہ چیز ہائی لائٹ کرتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے آپریشنز ہونے کے باوجود بھی ٹیررزم کو آپ روٹ آؤٹ کرنے میں ناکام رہے تھے, بیکاز شاید ان نان اسٹیٹ ایکٹرز سے نمٹنے کے لیے صرف جو ہے یہ واحد حل آپریشن جو ہے وہ درست شاید نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے آپ کو ملٹی لیئرڈ اپروچ یہاں پہ اپنانی پڑے گی.
جس کے اندر کاؤنسلنگ سے لے کے آپ کے اسٹرکچرل ریفارمس شامل ہونے ضروری ہیں، جس میں پروویژن آف ایجوکیشن ہے، بیسک ہیومن رائٹس، تعلیم آپ ان کو دیں، آپ ان کو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں، آپ ان کو وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں، آپ وہاں پہ مدارس کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، سائنٹیفک ایجوکیشن دی جا رہی ہے یا صرف وہاں پہ بم بارود کی بات کی جا رہی ہے یا جہاد کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں امپورٹنٹلی جو کہ دیکھا جاتا بھی ہے کہ انڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے. سو دیٹ فیکٹر از دیئر اینڈ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صرف ایک چھوٹا سا اختلاف یہ ہے کہ جہاں پہ آپریشنس کی بات کی جائے وہاں پہ اسٹرکچرل ریفارمس کی بات چیت ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز اس کے بغیر 2004 سے لے کے 2025 کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لوگ آپریشنس کے ذریعے ملیٹنسی کو روٹ آؤٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. جو اٹیک ہوا کابل کے اندر، اس کے اندر بتایا یہ گیا انیشلی کہ ٹی ٹی پی کا بڑا آپ کا سینئر لیڈر جو ہے اس کو قتل کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا. انیشلی کیا ہوا ہے نہیں ہوا، پہلے خبر یہ آئی کہ ایسا ہو گیا، پھر خبر یہ آئی کہ اس کو ڈینائی کر دیا گیا. ابھی بھی مکس رپورٹس ہیں اینڈ دیر از نو کنفرمیشن اباؤٹ اٹ. تو میں کلیم نہیں کروں گا کہ مجھے بھی حقیقت پتہ. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. جب ڈی جی صاحب سے پریس کانفرنس کے اندر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ڈی جی صاحب نے نہ ہی ایکسیپٹ کیا نہ ہی ڈینائی کیا. ڈی جی صاحب نے پھر 2 دفعہ سوال ہوا 2 ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر. تو دوسری دفعہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ I have made it clear that Afghanistan is being used as a base of operations for carrying out terrorism in Pakistan. نے کہا میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو مینشن کر دیا کہ افغانستان کو بیس بنا کر پاکستان میں ٹیررزم کیا جا رہا ہے. اس کا ایویڈنس، اس کے شواہد موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا کہ آل نیسیسری اسٹیپس جو ہیں وہ لیے جائیں گے لوگوں کی زندگیاں اور پراپرٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہم لیتے رہیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے کیا یا نہیں کیا، انہوں نے کہا بھائی جو بھی نیسیسری اسٹیپس ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے وہ ہم لیں گے. تیسرا ایک پوائنٹ میں نے حوالہ دیا تھا انڈیا کا انوالومنٹ، تو وہ تو بڑا آبویس ہے. 2021 کے بعد انڈیا نے اپنی کابل کے اندر جو ایمبیسی تھی اس کو بند کر دی تھی. لیکن انٹرسٹنگلی آج ہی کی تاریخ کے اندر واٹ اے کوئنسیڈنس کہ انڈیا کی ایمبیسی جو ہے کابل کے اندر وہ دوبارہ سے کھل گیا ہے. افغانستان کا انوائے جو ہے، وفد جو ہے، اور وہ انڈیا کے اندر موجود ہے پوری ٹیم کے ساتھ. اینڈ ون آف دوز ہیپنس ٹو بی اے یونائیٹڈ نیشن ڈیزگنیٹڈ انٹرنیشنل ٹیررسٹ. اس کو بھی 6-8 دنوں کی اسپیس ملی ہے کہ بھائی آپ چلے جو انڈیا میں جا کے دورہ کر رہا ہو. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، انڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے. جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے ہسٹورک مومنٹ کہ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ایمبیسی ہم دوبارہ کھول رہے ہیں. ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھی طرح سے بڑھتے رہیں گے. اینڈ آل آف دس از ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کی حکومت جو ہے وہ بڑا کلیئرلی مینشن کر چکی ہے کہ انڈیا دوبارہ سے ایک میس ایڈونچر کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس بھی ظاہر کر چکے ہیں. انڈین آرمی چیف نے، ان کے ایئر چیف نے بھی ان بات کا حوالہ دیا ہے. امپورٹنٹلی ایسپیکٹ جو اس ساری سچویشن کے اندر ایک نظر آیا جس کو دیکھنا ضروری ہے وہ یہ تھا کہ تھوڑی سی ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس جو تھی وہ پولیٹیسائز لگی، جو کہ اٹس آئرونک کنسیڈرنگ کہ وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہیں. اب وہ کس طرح سے لگی کہ بار بار انہوں نے کہا جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں، جس جماعت کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، جس جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. ڈی جی صاحب اگر نام لے لیتے تو شاید بہتر ہوتا. انہوں نے کہا کون ہے وہ شخص جو بار بار ان ٹیررسٹ سے بات کرنے کا کہتا ہے؟ کون ہے وہ شخص کا نام عمران خان ہے. عمران خان ہیز بین دا ون جس نے شروع سے لے کے یہ کہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور صرف آپریشن جو ہے واحد حل نہیں ہے. اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گنڈا پور صاحب کو بھی ہٹاتے ہیں اور بار بار انہوں نے کہا کہ میں اپنی کے پی میں حکومت چونکہ ہماری ہے تو ہم ایز اٹ اسٹینڈز ہم اپنی حکومت کے ہوتے یہاں پہ آپریشنز نہیں کروانا چاہتے. بیکاز پی ڈی ایم ایک رپورٹ کے مطابق جب یہ آپریشن باجوڑ بھی شروع ہوا تو 1 مہینے کے اندر وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے وہ آئی ڈی پیز بن چکے تھے، انٹرنلی ڈسپلیس جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم ایک نئی نسل تھی جو کہ نفرت لے کر پروان چڑھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا تھا ہماری حکومت کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے بات چیت کرو. جو اس سے ہٹ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیں وہ تھیں کہ پنجاب اور سندھ میں ٹیررزم کم ہونے کی وجہ اسٹرانگ گورننس ہے. ڈی جی صاحب نے ایک بات کی، کیا یہی وجہ صرف کہ پنجاب اور سندھ کے اندر ٹیررزم کم ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دیر آر ادر فیکٹرز ایٹ پلے ہیئر. اگر ان پہ بات کرنی ہے تو ان کے لیے تو پوری ایک ویڈیو بن سکتی ہے. لیکن خیر انہوں نے کہا جی اسٹرانگ گورننس ہے جو کہ ڈفرینس ہے، اور چونکہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس لیے وہاں پہ ٹیررزم جو ہے وہ رائز کر گیا. آئرونیکلی ویسے ایک اور اسٹیٹ بھی ہے کہ 2021 سے پہلے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ٹیررزم کے اندر ڈکلائن آیا تھا، اور ان سارے آپریشنز کے ہوتے ہوئے بھی گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے اندر 2024 کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پہ اسٹینڈ کیا. انہی سارے ٹیررزم کے آپریشنز ہونے کے باوجود ہم 2024 کے اندر we have seen an increase in the terrorist attacks in the country, especially in 2023 and it continues in 2025 as well. تو پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ کم ہو گئے تھے. شاید وہ کلیم کیا جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی وہ بنیاد رکھی گئی تھی اور اس پہ امپلیمنٹیشن تھی جس کے اندر 2021 کے بعد اس کو لینینسی تھوڑے سے پوائنٹس کے اندر جب چینج کیا تھا تو لینینٹ کر دیا گیا تھا.
سیکنڈلی جو انہوں نے پوائنٹ کیا، انہوں نے کہا KPK میں سیاست اور ٹیررزم کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اب بھی کام کر رہا ہے. وہ کیسے کر رہا ہے جی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی گورننس کا جو خلا ہے KP کے اندر وہ آرمی اور پولیس اپنے خون سے بھر رہے ہیں. اگین تھوڑی سی پولیٹیسائز اسٹیٹمنٹس تھی. انہوں نے کہا 2025 سے اب تک کسی ٹیررسٹ کو وہاں پہ سزا نہیں ہوئی. XYZ. There were lots of other factors, especially during the question answers. اگر آپ نے پوری پریس کانفرنس دیکھی تو آپ کو نظر آئے گا کہ it was all out assault on پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان. The point is کہ پچھلے 2 سال سے عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہیں، اور اگر ایک بندہ اتنا زیادہ اسٹل ریلیونٹ ہے کہ 2 سال جیل کے اندر رہنے کے باوجود بھی اس کی وجہ سے ایک ملک کے اوپر، ایک ساورن کنٹری کے اوپر ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہے. سہیل آفریدی صاحب کو جہاں پہ نامینیٹ کیا عمران خان صاحب نے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عطا طاہر صاحب آتے ہیں اور گنڈا پور صاحب کے حق کے اندر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. وہاں پہ آئینی اسپیس ڈھونڈی جاتی ہے کہ یہ کوشش کرنے کے لیے کہ گنڈا پور صاحب کو ریپلیس نہ کیا جائے. گنڈا پور کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ بات رہی تھی کہ وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں، اور شاید یہ جو سارا کچھ ہوا ہے پچھلے 2-4 دنوں کے اندر سہیل آفریدی کو نہیں آنے دیا گیا، جن کو لے کے یہ بھی ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ طالبان سمپتھائزر ہیں، تو ریزز اے لاٹ آف کوسچن مارکس. ایز اٹ اسٹینڈس پاکستان کی جو فارن پالیسی ونس تھی پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر، اس کے بعد یہ جو انٹرنل کانفلکٹ ظاہر ہوا ہے، جس کے اندر یہ DG صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے، جس کے اندر جو میں نے بار بار ریپیٹڈلی ظاہر بھی کیا تھا کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ایسٹرن فرنٹ تو آپ کو آلریڈی کھلا ہوا ہے، تو وہ پرابلم آپ کھل کے سامنے آ چکا ہے. ڈیئرلی ہوپنگ کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہے اس کو ہم کرٹیل کر سکیں، کنٹرول کر سکیں. اگر DG صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن از دا وے فارورڈ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. دے نو بیٹر. دلی دعا ہے کہ پھر آپریشن سے ونس اینڈ فار آل سولوشن مل جائے. کابل کے اوپر حملہ، اوپر سے US کا جو بگرام ایئر بیس واپس لینے کا خواب تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ بھی وہیں پہ موجود ہے. اینڈ آنے والے دنوں کے اندر ہم، میرا خیال ہے، فارن پالیسی وکٹری سے ہٹ کر ایک دفعہ پھر سے پاکستانی ہو کر بم بارود گولی کو دیکھیں گے، اور سچویشن جو ہے تھوڑی سی گمبھیر ہے.